بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیز ساتھیوں، امید ہے آپ حضرات بخیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم بھی خیریت کے ساتھ عافیت کے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کو، ہمیں بھی، مجھے بھی اور آپ تمام کو، تمام مسلمانوں کو مبارکباد کہ اللہ پاک نے الحمدللہ غزہ میں جو ہے جنگ بندی والا معاملہ ہو گیا، اور اللہ پاک آگے بھی مسلمانوں کی مدد فرمائے اور تمام مسلمانوں کے اللہ پاک جو ہے نا طاقت کو بڑھائے اور اسلام کا بول بالا عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ پاک جو ہے نا دین کے کاموں میں استعمال فرمائے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ 2025 شروع ہو گیا ہے اور 21 جنوری 2025 کو اوقاف میں پہلا امتحان ہوا ہے۔ کافی حضرات کے میسیجز آئے ہیں اور وہ انتظار میں ہیں کہ امتحانی پرچہ کیسا ہوا، کیا امتحان کی کارگزاری ہے۔ تو امتحان الحمدللہ 21 جنوری کو بروز منگل کو اوقاف میں امتحان ہوا ہے، اور پچھلی دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی اوقاف نے اپنے وزارت الاوقاف، یہ وزارت الاوقاف کے پیج فیس بک پر جو ہے اس پر اوقاف والوں نے جو ہے یہ چیز لگائی ہے، اور تقریباً وہاں پہ انہوں نے میرے خیال سے شاید لکھا ہے کہ 130 بندوں نے شرکت کری ہے۔ اور امتحان جو 21 جنوری کو امتحان ہوا ہے وہ ماشاءاللہ متوسط امتحان تھا، اچھا امتحان تھا، نہ بہت زیادہ مشکل تھا، نہ بالکل حلوہ آسان تھا، معتدل تھا، نارمل تھا۔ جن حضرات نے کتاب کو سمجھا، تیاری کری، ان کے لیے بالکل سمجھے حلوہ تھا، حلوہ ایسے اٹھا کے کھا جاؤ، جن حضرات نے تیاری کری ہے۔ تو بہرحال امتحان آسان تھا اور معتدل تھا۔ امتحانی پرچہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور مزے کی بات جنائز میں سے ایک بھی سوال نہیں آیا، اور پچھلی دفعہ ایک سوال آ گیا تھا، اس دفعہ وہ بھی نہیں آیا۔ اور پچھلی ہم عرض کر رہے ہیں نا کہ 10 سال سے کوئی بھی کتاب الجنائز میں سوال نہیں آتا، لیکن بس پچھلی دفعہ اکتوبر میں جو لاسٹ امتحان ہوا تھا اس میں آ گیا تھا۔ لیکن پھر بھی احتیاطاً آپ لوگ کتاب الجنائز دیکھ لیا کریں جو نئے امتحان دینے والے ہیں، اور امتحان کا نتیجہ امید ہے کہ 10-15 دن میں آ جاتا ہے۔ لیکن جو ان حضرات نے امتحان دیا ہے وہ قرآن پاک کی تیاری میں لگے رہیں ہر اعتبار سے جو مقصود ہے۔ امتحانی پرچہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں، آپ کے سامنے یہ عقیدے کا پرچہ ہے، دیکھیں یہ اس میں سب سے پہلے جو سوال کیا گیا ہے، یہ جو سوال کیے گئے ہیں تقریباً یہ 5 سوال انہوں نے کیے ہیں، اور اس میں صحیح اور غلط کا نشان لگانا ہے۔ اب یہ سوال آپ کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے نا، 5 سوال آپ دیکھ لیں، اس میں کہاں پہ صحیح کا نشان لگے گا، کہاں پہ غلط کا نشان لگے گا۔ تو یہ معتدل سوال ہیں، بہت مشکل نہیں ہے اور نارمل ہے، جس نے تیاری کی اس کے لیے آسان ہے۔ اس کے بعد پھر یہ دیکھیں انہوں نے آپشن والے سوال دیے ہیں، آگے دیکھیں یہ اختر جواب الصحیح فیما یلی، یہ جو 4 آپشن ہیں، جو بھی آپشن ہے نیچے اس پہ جو صحیح ہے اس پہ آپ نے نشان لگانا ہے۔ تو اس میں بھی دیکھیں انہوں نے یہ پہلا سوال دیا ادخل العباد الجنہ، اب یہ نیچے جو ہے آپشن ہے بایمانہم باللہ یا برحمت اللہ یا باعمال الصالحہ یا کیا لکھا ہوا ہے بمکارم الاخلاق۔ تو یہ آپشن ہے، اس میں جو صحیح ہے اس پہ نشان لگانا ہے۔ پھر آگے دیکھیں یہ پورا پرچہ آپ کے سامنے عقیدے کا، ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اس کے بعد دیکھیں عقیدے کا یہ دوسرا پرچہ، یہ والا، یہ دیکھیں یہ یوضع فی المیزان، اب یہ 4 آپشن ہے، اس میں سے جو اس پہ صحیح کا نشان لگانا ہے۔ پھر یہ نیچے دیکھیں عقیدے میں سے یہ 5 سوال کیے گئے ہیں، ان میں سے جو خالی جگہ ہے پہلے 2 سوال میں، یہ 2 لائنوں میں یہ خالی جگہ جو ہے نا اس میں بھرنی تھی، اس میں کیا آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ نے لکھنی تھی جو نے امتحان دیا، یہ آئندہ کے لیے آپ دیکھ لیں۔ پھر یہ دوسرا سوال دیکھیں، تیسرا، چوتھا، یہ 5واں ما ہی النشر وما حکمها، یہاں تک یہ عقیدے کا سوال تھا۔ اب اس کے بعد آپ یہ فقہ والا پرچہ دیکھیں، یہ دیکھیں یہ فقہ میں سے سوال ہے کہ اس میں سے وہی پہلے جو ہے صحیح غلط کا نشان لگانا ہے۔ یہ سوالات آپ کے سامنے ہیں، آپ اس کو دیکھنا۔ اچھا اگر آپ کو نظر نہیں آیا نا، ویڈیو روک لیا کریں، یا ویڈیو کی اسپیڈ جو ہے نا پیچھے سیٹنگ میں آ کے سلو کر لیا کریں، تو پرچہ آپ کے سامنے رک جائے گا، اس کو روک کے آپ دیکھ لیں، اسکرین شاٹ لے لیں، جو بھی ہیں اس کو دیکھ لیں، سمجھ لیں۔ پھر نیچے دیکھیں انہوں نے پھر وہی فقہ میں بھی جو ہے جس طریقے سے عقیدے میں سوال کیا آپشن والے، اس میں بھی وہی آپشن والے سوال کیا۔ پہلا یہ لکھا ہے نا موافقۃ المأموم للامام فی افعال الصلاۃ، تو اب یہ کیا ہے، مکروہ ہے یا مباح ہے یا حرام ہے یا جائز ہے، ان 4 آپشن میں سے ایک پہ نشان لگانا ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے آ گیا۔ اسی طرح یہ فقہ میں سے دیکھیں نیچے تک جا کے دیکھیں یہ، اور اگلا صفحہ دیکھیں یہ والا، یہ دیکھا آپ نے، یہ 5واں سوال دیکھیں الخروج من المسجد بعد الاذان بلا عذر او نیت الرجوع، اب یہ کیا ہے، یحرم ہے یا یجوز ہے یا یباح ہے یا لا شیء، اس کا جواب دینا۔ اسی طرح فقہ میں سے انہوں نے دیکھیں سوال کیا اسئلہ، یہ انہوں نے تقریباً 10 سوال کیے، اب ان کا جو جواب ہے وہ لکھنا ہے۔ اب یہ پہلا دیکھیں بماذا یزال حکم النجاسہ، اس کا جواب یہ لکھنا ہے۔ ابھی نیچے تک دیکھتے جائیں،
یہ آخری 10واں دیکھیں، ما حکم الاذان والاقامہ فی حال المفرد. اب جو بھی ان کا جواب بھی لکھنا ہے. تو یہ سوالات مشکل نہیں ہیں، آپ لوگ بھی جو تیاری کریں آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ سوال نارمل ہیں، جو تیاری کرے گا اس کے لیے آسان ہے. لیکن آپ اس پرچے کو دیکھ کے جو تیاری کریں وہ اپنی تیاری کو ہلکا نہ کر دیں، تیاری کو مضبوط ہی رکھیں. ہو سکتا ہے اگلا امتحان شاید مشکل آ جائے، خدا نخواستہ لا قدر اللہ، لیکن اپنی تیاری بھرپور رکھیں. اور اسی طریقے سے وہ حضرات جنہوں نے کتاب کا امتحان دیا ہے وہ قرآن کی تیاری کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ کتاب کو بھی دیکھتے رہیں. انشاءاللہ جب نتیجہ آ جائے گا انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائیں گے تو ان کو قرآن پاک کی تاریخ ملنا شروع ہو جائے گی. تو قرآن پاک کی تاریخ جب مل جائے گی تو اس میں جب آپ جائیں گے تو اس میں کتابوں سے بھی سوال کرتے ہیں اور عربی بول چال بھی کرتے ہیں، آپ نے کہاں پڑھا ہے، کیا ہے، کہاں سے آئے، ایسے سوالات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں بندہ کہاں سے آیا، کیا آیا ہے، اس کا کیا چیز ہے وہ. اور اس طریقے سے آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں، پھر قرآن پاک انداز میں سب چیزوں کو آپ تیار رکھیں. اچھا، آخر میں آپ حضرات کو سامنے ایک چیز رکھنی تھی اور اس نیت سے کہ اللہ پاک میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائے اور آپ لوگوں کو بھی اس کا ثواب ملے، کہ نماز میں رکوع میں اور سجدے میں، ظاہر نماز سے ہمارا سارا موضوع ہے اور ہم لوگ نماز میں مسجد میں لگنے کی نہیں سب کوشش کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کے سامنے ایک بات رکھنی تھی، آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا ہر اعتبار سے انشاءاللہ، دنیاوی بھی اخروی بھی. نماز میں رکوع میں اور سجدے میں جو تسبیحات پڑھتے ہیں ہم لوگ، رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی. اس کے ساتھ آپ لوگ ایک چیز کا اضافہ کر دیں، ایک تسبیح کا اضافہ کر دیں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اور وہ تسبیح کا جو میں آپ کو اضافے کا بتا رہا ہوں وہ ابو داؤد شریف میں وہ حدیث موجود ہے. رکوع میں آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی العظیم وبحمدہ، سبحان ربی العظیم وبحمدہ. یہ وبحمدہ اس کا اضافہ کر دیں. اور یہ تسبیح آپ فرضوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، نوافل میں بھی، آپ نماز پڑھا رہے ہیں اس میں بھی، اس لیے اس سے نماز میں طوالت نہیں آتی. اسی طریقے سے سجدے میں بھی یہی تسبیح، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. اس کا آپ اضافہ کر دیں گے، آپ کو انشاءاللہ اللہ کے نزدیک آپ انشاءاللہ مزید مقرب ہوتے چلے جائیں گے اور اس سے آپ کو بے شمار فائدے ملیں گے، دنیاوی بھی اخروی بھی. اللہ پاک آپ کا رزق بھی بڑھائے گا اور آپ کے تمام معاملات بھی اللہ پاک سدھارے گا. تو یہ آپ کو ایک نصیحت تھی صدقہ جاریہ کے اعتبار سے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.